مذہب اور مذہب کی باریکی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں ایک سماجی زندگی کے اعتبار سے آپ کو اس ملنے جلنے کے اثرات کو دکھاؤں. روٹی، کپڑا، مکان، انسان ہی کی نہیں، تعبیر بدل کر ہر ذی حیات کی ضرورت ہے. بھوک لگے تو روٹی، جاڑے گرمی کے موسم کے تقاضوں سے بچنے کے لیے ایک کپڑا، اور بارش کے قطرات اور دشمن کے حملوں کے سے اور جانوروں کے سے حفاظت کے لیے ایک مکان. یہ انسانی ضرورت ہے. آپ ذرا تھوڑی سی توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان سماجی مخلوق کیسے ہے، گھل مل کے جینے والا کیسے ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا. روٹی اور خوراک کی ضرورت ہر ذی حیات کو ہے، ہر جان رکھنے والے کو ہے. لیکن بکری میدان کے جس حصے پہ منہ مارے اس کی خوراک وہی موجود ہے، اس کے لیے کسی دوسری بکری کو اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اور ہمیں جو روٹی کی ضرورت ہے تو ہم چاہے کہ بغیر کسی دوسرے انسان کی مدد کے خود روٹی ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہم اس روٹی حاصل کرنے کے لیے بھی دوسرے انسانوں کے مدد کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں. ایک کسان ہے جو ہل چلاتا ہے، اپنی کھیت جوتتا ہے، اور وہ بھی اس کھیتی کرنے میں بیج بیچنے والے کا محتاج، سچائی کے لیے پانی سیراب کرنے والے کا محتاج، پودے کی نشو و نما بہتر بنانے کے لیے کھاد بیچنے اور بنانے والے کا محتاج، گیہوں بن کے تیار ہو جائے تو کاٹنے والے کا محتاج، تھریسر لائے، گیہوں آپ کے گھر آ جائے تو اب چکی میل ہو آٹا پیسنے والے کا محتاج، پھر آٹا گھر میں آ جائے ہم بنانا نہیں جانتے تو بنانے والے اور بنانے والی کے محتاج. دیگر جانور جہاں منہ مارے وہیں سے ان کی خوراک، مگر ہم اس روٹی کے لیے انسانوں کے ہر موڑ پہ ہر قدم پہ محتاج ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ہم الگ ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے. اگر انسان ہے تو ہمیں روٹی کے لیے بھی مل کر زندگی گزارنا ہوگا. روٹی کے بعد کپڑا، چیل ہے، کوے ہیں، دیگر جانور ہیں. اللہ نے ان کے لیے پنکھ کو لباس بنا دیا، ان کی موٹی چمڑیوں کو لباس بنا دیا. بھینس کی وہی چمڑی گرمی میں اسے ٹھنڈے کا لطف دیتی ہے اور جاڑے میں گرم اون کپڑوں کا لطف دیتی ہے. لیکن ہمارے لیے، ہمیں کپڑا کے لیے دھاگا بنانے والی فیکٹری الگ، اس کے ورکر الگ، ہم ان کے محتاج. دھاگا کو کپڑا بننے والی فیکٹری الگ، اس کے ورکر الگ، ہم اس کے محتاج. بن جائے تو وہاں سے خرید کر کے ہول سیل سے کوئی لائے، اس کے الگ محتاج. خرید کر کے لے آئے تو سلنے والا ایک درزی الگ ہو، اس کے محتاج. سلا کے لے کے آ کے پہن لیے، اب کپڑا گندا ہو گیا تو صاف کرنے کے لیے صابن ہو، داغ چھڑانے کے لیے آلہ ہو، اس کے محتاج. دیگر جانور اپنے جسم کو صاف رکھنے کے لیے ایک مرتبہ الٹ پلٹ زمین پہ کر لے، ان کا لباس صاف ہو جاتا ہے. مگر انسان لباس کے بنانے سے لے کے صاف کرنے تک، سکھانے سے لے کر کے پریس کرنے تک قدم قدم پہ دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. اور یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انسان کو جینا ہوگا تو گول مل کے جینا ہوگا، الگ ہو کر انسان کبھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. مکان پہ آئیے. روٹی کپڑا کے بعد مکان جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے. گھونسلے پرندے ایک ایک دن کا کہیں سے چن کے لائے، بنا لیا بہترین گھونسلہ. چوہا چچوندر سانپ مٹی کھودتے کھودتے سوراخ بنا لیے، گھر تیار ہو گیا. لیکن ہم جب گھر بنائے تو اینٹ بنانے والا کوئی اور، پکانے والا کوئی اور، پکانے کے لیے کوئلہ لانے والا کوئی اور، اس کوئلہ کو زمین سے نکالنے والا کوئی اور، اینٹ لے کے آ جائے تو بالو نکالنے والا کوئی اور، سیمنٹ بنانے والی فیکٹری کوئی اور. سارے را مٹیریل کو کھڑا کر لے، زمین پہ رکھ لے تو اب اس کو عمارت کی شکل میں تبدیل کرنے والا معمار کوئی اور. بن جائے تو کھڑکی لگانے والا کوئی اور، پینٹ کرنے والا کوئی اور، پھر بعد میں مینٹیننس کے نام پر الگ الگ بہانے سے الگ الگ لوگ کوئی اور. ہم ایک مکان کے لیے بھی اکیلے رہ کے زندگی نہیں گزار سکتے. قدم قدم پر دوسرے انسانی بھائیوں کی مدد لینے کے محتاج ہیں.